صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ امریکہ کی شرائط میں نرمی نہیں ہوگی، جنگ بندی ہے مگر آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی قیادت اس وقت تقسیم کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران کی جانب سے متفقہ جواب چاہیے۔ امریکہ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ڈیل ہو سکے۔ امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ آبِ ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی کا ٹائم فریم دینے سے انکار، کہا ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ نہیں دی۔ جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں کیا، نہ کوئی جلدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ نہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے جمعے کو دوسرے دور کا اندیا دیا تھا، اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار دیے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ ایران مذاکرات کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سفارتی رابطے جاری۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں سفارتی ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی، پابندیوں اور فوجی کشیدگی کے باعث امن مذاکرات مشکل صورتحال کا شکار ہیں۔ تاہم پاکستان خطے میں رابطہ کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی صدر نے ملکی قیادت میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دی۔ صدارتی دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی قیادت کے اندر مثالی اتحاد ہے۔ انصاف، وقار اور دانشمندی کی بنیاد پر مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دشمن سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ گھڑنے کی بجائے انہیں اپنی وعدہ خلافی، دھونس اور فریب کاری بند کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ دنیا آپ کی منافقانہ، کھوکھلی باتوں، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھ رہی ہے۔ ایران نے بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور ایسا کرنا جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں جنوبی کوریا کے خصوصی مندوب سے ملاقات۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ خلیج اور آبِ ہرمز میں بدامنی کی اصل جڑ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ ایران نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کیے۔ کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آوروں پر ہوگی۔ عباس اراغچی کا عالمی برادری سے امریکی اور اسرائیلی اقدامات کی سخت مذمت کا مطالبہ۔ ادھر ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس بات پر زور دیا ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ وزیراعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ سے نیک تمناؤں کا اظہار، اور پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی سفیر نے خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ دوستی کو مزید مستحکم کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہرمز ناکہ بندی کے دوران امریکہ میں ایک اور بڑی تبدیلی۔ امریکہ کے وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ہنگکاؤ کو قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مسلح ایرانی اہلکاروں کو کارگو شپ پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز آبِ ہرمز میں 2 جہازوں کو تحویل میں لیا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا امریکی فورسز نے آبِ ہرمز میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کر دیا۔ کچھ جہازوں کو بندرگاہوں کی جانب واپس بھیجا گیا، ان میں زیادہ تر آئل ٹینکرز شامل ہیں۔ تمام جہازوں نے امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنے کے آپریشن میں 10,000 سے زائد امریکی فوج، 17 جنگی جہاز اور 100 سے زیادہ طیارے شامل ہیں۔
اسلام آباد میں اہم سفارتی رابطہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر تفصیلی تبادلہ خیال، جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر ٹرمپ کے اقدام کا خیر مقدم، کشیدگی میں کمی اور دیر پاہم کے لیے سفارتی چینلز جاری رکھنے پر زور۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر ہر سطح پر متحرک ہیں، ایران سے بھی مثبت پیش رفت کی امید۔ امریکی سفیر نے قیام امن کی کوششوں پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر متوقع، این ڈی ایم اے کا 5 مئی تک شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری۔ 24 اور 25 اور 19 اپریل کو پنجاب کے بالائی اور وسطی اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع کوئٹہ، زیارت، قلات اور خزدار میں 24، 25 اور 27 تا 29 اپریل تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ شدید گرمی، لاہور کے متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند نہ ہو سکی۔ شہر میں 3 اور دیہی علاقوں میں 4 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ ٹرانسفارمر جلنے، دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگی۔ لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں 1.5 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ سپلائی بہتر ہونے پر لوڈ مینجمنٹ کا دورانیہ کم کر دیا جائے گا۔ بجلی کے ساتھ گیس بھی غائب رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہری باہر سے کھانا کھانے پر مجبور۔ لاہور میں سادہ روٹی کی قیمت میں اضافہ، مختلف علاقوں میں روٹی 20 روپے میں بکنے لگی۔ روٹی کی قیمت میں 1 سے 6 روپے اضافے کی تجویز زیر غور۔ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت موجودہ حالات میں روٹی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن کرے۔ حکومت کی طرف سے نئی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ حکومت اگر تنور مالکان کو ریلیف دے تو روٹی 14 روپے میں فروخت ہوگی۔ موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پہنا ہو تو کیوں روکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا ٹریفک پولیس کے رویے پر ناراضی کا اظہار۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مختلف محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر لی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ٹریفک پولیس کا رویہ عجیب ہے۔ موٹر سائیکل روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ٹریفک بلاک ہو جائے۔ ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کے دھوئیں سے آلودگی بنتی ہے۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں لکھا ہے کہ گاڑی روکنے کی وجوہات بتانا ہوں گی۔ عدالت نے اس حوالے سے کہا کہ ٹریفک پولیس روزانہ خود ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں پاس سے گزر جاتی ہیں۔ مئی 2025 میں مارکہ حق میں پاکستان فضائیہ کی شاندار کامیابیاں۔ پاک فضائیہ کی کامیابیوں کا اقوام متحدہ، خلیجی اور یورپی ممالک سمیت عالمی میڈیا میں ڈنکا بجا۔ روئٹرز، نیو یارک ٹائمز اور اکانومسٹ نے بھی پاک فضائیہ کو سراہا۔ پاکستان فضائیہ نے بہترین حکمت عملی سے بھارتی طیارے مار گرائے، بھارتی پائلٹس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پنجاب میں زرعی اور معاشی خوشحالی کے لیے ایک اہم قدم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل لانچ کر دیا۔ بے زمین دیہاتیوں کے لیے تقریباً 160 ارب روپے مالیت کی اراضی مختص۔ پانی اور زرخیزی کو مد نظر رکھ کر ہزاروں زرعی لاٹس کی نشاندہی۔ پنجاب اور چولستان میں مجموعی طور پر لاکھوں خاندان مستفید ہوں گے۔ کامیاب امیدواروں کو 25 سے 40 لاکھ مالیت تک زمین میں فی ایکڑ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک گرانٹ دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بغیر روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کہا بڑی تعداد میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کی میعاد ختم ہو چکی۔ روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ مکمل طور پر آن لائن جاری کیے جا رہے ہیں۔ بین الاضلاعی اور شہری روٹس کے پرمٹ بھی خودکار نظام کے ذریعے دیے جا رہے ہیں۔ تمام پبلک سروس گاڑیوں میں کرایہ نامہ نمایاں آویزہ کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ کسی بھی گاڑی کو بغیر مکمل دستاویزات کے چلنے کی اجازت نہ دی جائے۔